اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں ابلیس ملعون کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ اس نے عرض کی، حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا؟ شیطان نے عرض کی، تاکہ آپ مجھ سے اپنے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا۔ فرمایا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تپِ محرقہ گھیر لیتا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اس مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ ان کی دعا سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، قرات سے میں کلی کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کی، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کشتی سے بعد از طوفان باہر تشریف لائے تو ابلیس ملعون حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے بدبخت، یہ تو بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ اور ہلاک کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ ابلیس ملعون نے جواب میں کہا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بخیل، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو ہم گٹھڑی کی طرح اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام مذکورہ عادات جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا شیطان سرکش نام رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس ملعون کے سامنے ہر روز دنیا پیش ہوتی ہے، پھر یہ کمبخت اعلان کرتا ہوا کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے وہ چیز خریدے جس میں اس کا نقصان اور پریشانی ہو، تو دنیا دار لوگ یہ منادی سن کر کہتے ہیں کہ اس کے خریدار ہم ہیں۔ شیطان انہیں سمجھاتا ہوا کہتا ہے، بھائیو، اتنی جلدی نہ کرو، ذرا سوچ لو، یہ تو بڑی عیب دار تجارت ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اسے ضرور خریدیں گے۔ شیطان کہتا ہے، اس کا ثمن نہ دراہم ہے نہ دنانیر، بلکہ اس کا ثمن تمہارا وہ نیک نصیبہ ہے جو تمہیں بہشت سے عطا ہوگا۔ میں تم سے تمہارے نصیبہ کو 4 چیزیں دے کر خریدتا ہوں: اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کا غضب، اس کا عذاب، اس کی دوستی سے انقطاع۔ یہ اشیاء دے کر میں تم سے بہشت خریدوں گا۔ دنیا دار سن کر کہتے ہیں، بسر و چشم، یعنی ہمیں یہ سودا منافع میں ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے ثمن کچھ بڑھا دو، کیونکہ مجھے تجارت میں نقصان معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے قلوب پر ان اشیاء کا ایسا گھر بناؤ
اور پکا ارادہ کر لو کہ اس ارادہ سے تم ہرگز نہ ہٹو گے۔ دنیا دار کہتے ہیں ہم پہلے ہی عزم کر چکے ہیں، یہ کہہ کر دنیا دار دنیا لے لیتے ہیں۔ شیطان ہنس کر کہتا ہے بے ست تجارت، یہ بہت بری تجارت۔ ایک شخص خراسان سے عراق جاتا رہتا تھا اور ہر دفعہ ایک مولوی صاحب کی خدمت میں حاضری دیتا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے رفتہ رفتہ علم و حکمت کی 4000 احادیث یاد کرا دی۔ واپس وطن جانے کے لیے اپنے استاد صاحب سے اجازت طلب کی۔ استاد صاحب نے فرمایا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو ان احادیث سے بھی زیادہ مفید ہو؟ عرض کی ہاں جی ضرور سکھائیے۔ مولوی صاحب نے فرمایا تمہارے خراسان میں شیطان بھی ہے؟ عرض کیا ہاں جی۔ فرمایا کیا وہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے؟ عرض کیا ہاں جی۔ فرمایا تو پھر تم اس کے دفیہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ عرض کیا اسے ہٹاتے ہیں۔ فرمایا اگر پھر وسوسہ ڈالے تو؟ عرض کیا پھر اسے دفع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا جب یہ خدا کا دشمن تمہیں تکلیف دے اور عبادت سے روکے تو تم اس کے وسوسہ کے روکنے کے در پہ نہ ہو، بلکہ ایسے ہو جاؤ جیسے چرواہے کے کتے کے ساتھ کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ منجملہ کتوں کے ایک کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مکر و شر سے بچائے، آمین۔ سامعین و ناظرین، یہ شیطان ملعون ہے، یہ انسان کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہ ہو کر اندھیروں کی گھاٹیوں میں جا گرے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیق ہمیں شیطان اور نفس کے تسلط سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی بندگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی میں رکھے۔ آخر میں ایک بار پھر پیارے آقا نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے، درود شریف کے مشاہدات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے، درود شریف کے مجرب وظائف کے متعلق سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔